السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اہم پریس کانفرنس کی جس کی گونج آج بھی سنائی دی۔ سربراہ پی ٹی آئی نے آج ترجمان پاک فوج کی اس گفتگو کے اوپر ایک رد عمل جاری کیا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا، جو ان کی جماعت بھی الفاظ استعمال کر رہی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی کو اس تمام واقعے سے بری الذمہ قرار دیا۔ سوال اٹھایا ساتھ انہوں نے کہ قوم کو بتایا جائے کہ 9 مئی 2023 کو کس کے حکم پر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی مسلح دستے کے ذریعے اغوا کیا گیا، اور کس کے حکم پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے CCTV فوٹیج چرائی گئی، اور کس کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس اور کینٹ کی سیکیورٹی ہٹائی گئی۔ ساتھ ہی سابق وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعے کا موازنہ 71 کے جو واقعات تھے ان کے ساتھ کر دیا، اور انہوں نے کہا ان کو مماثلت نظر آتی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے نگراں وزیر اعظم کاکڑ کی جانب سے حکومتی جماعت کے ایک رکن کو فارم 47 کا تانا دیے جانے کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو نگراں پرائم منسٹر بات کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے موقف کو درست ثابت کرتے ہیں اس قسم کی بات کر کے۔ جواب بھی آیا آج حکومت کی طرف سے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ کیوں اس دن کینٹ اور کور کمانڈر ہاؤس سے سیکیورٹی ہٹا دی گئی تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی چاہتی ہی یہ تھی کہ محاذ آرائی ہو، لاشیں گریں اور پھر کہا جائے کہ دیکھیں ہمارے لوگ مار دیے گئے۔ انہیں دکھ ہی اس بات کا ہے کہ انہیں خدا نخواستہ لاشیں نہیں ملیں۔ یہ حکومتی رد عمل ہے، لیکن جواب بھی پی ٹی آئی کو جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کا ضرور موصول ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں سے جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس سے ہٹ جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ملک کے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ فوج اور پی ٹی آئی کو اپنے جذبات سے نکل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ دونوں فریقین درگزر کریں، جو ظلم کر رہا ہے اور جو ظلم سہ رہا ہے، دونوں کو درگزر کرنے کا مشورہ صدر مملکت نے دیا ہے۔ لیکن ایک کنفیوژنگ ہے سی صورتحال ہے جو ہمیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں نظر آتی ہے ان بات چیت کے حوالے سے۔ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا فوج اور پی ٹی آئی جب دونوں ہی کمیشن کی تشکیل کے اوپر بھی اتفاق کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے ٹی او آرز بھی سامنے رکھ رہے ہیں، تنزن ہی بے شک گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات کی ایک کمیشن کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے، تو کیا 9 مئی کے واقعے کو سم درست کرنے کا ایک موقع سمجھ کے اس قسم کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے؟ جو آج ہم نے حالات لاہور میں دیکھے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے پروگرام میں، جہاں پر ایک احتجاج کے لیے وکلا نکلے، لیکن اس کے بعد پولیس کی طرف سے، کیونکہ جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے آبویسلی آگے سے کارروائی کی، ان کو روکا، لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں اور جو مذاکرات کی کوشش تھی وہ بھی ناکام ہوئی، اور وکلا اب یہ کہتے ہیں اور ہم آواز ہو کر یک زبان ہو کر تمام تنظیمیں کہتی ہیں کہ کل ملک بھر میں ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اس کی کیا وجوہات بنی؟ جو مطالبات ہیں ان وکلا کے، ان کو دیکھتے ہوئے کیا اتنا سنجیدہ اس قسم کا رد عمل کہ وہ ہائی کورٹ میں گھسنے کی کوشش کریں؟ اس نے کچھ سوالات اور شکوک و شبہات کو بھی جنم دیا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ کتنا حقیقی تھا یہ آج کا احتجاج اور کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرمائے بیرسٹر عقیل، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، حکومت کے فوکل پرسن بھی ہیں لیگل افیئرز کے حوالے سے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر پولیٹیشین کہہ کے ہم آپ کو آج کل مخاطب کرتے ہیں، شہباز کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ بیرسٹر صاحب میں آپ سے ملک صاحب آغاز کروں گی۔ ریاست نے کل یہ بات کہی کہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دی جا رہی، لیکن خان صاحب اور ان کی جماعت، اور آج جس طرح وہ کہہ رہے کنسسٹنٹلی یہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ واقعات حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں۔ 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے آج انہوں نے 71 میں جو صورتحال بنی تھی، ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں 9 مئی کے واقعے کا۔ کیا وجہ ہے کہ عدالتوں میں معاملات چلنے یا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے علاوہ بھی اب تک یہ بات اسٹیبلش کیوں نہیں ہو پائی کہ اس دن کون ذمہ دار تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ 1 سال اب کل مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کا 1 سال مکمل ہونے کو آیا ہے کل، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے یا انتشاری ٹولہ، جس طرح میں نے تو یہ لفظ پہلے بھی استعمال کیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کو استعمال کیا۔ کل انہوں نے بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے جو آپ کی جماعت تو صحیح، چند ہمارے صحافی بھی استعمال کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے، سب سے پہلی جو ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے، کیا دیکھیں نا، وی کانٹ، انگلیوں کے پیچھے تو سورج نہیں چھپ سکتا۔ جو 9 مئی 2023 کو ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا، اور پوری قوم کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اور اس میں یہ میں نے اپنے طور پہ ایک ٹائم لائن تیار کی ہے۔ CSD آپ دیکھ لیں، جناح ہاؤس دیکھ لیں، اس کے علاوہ کینٹ میں جو چوکی تھی وہ دیکھ لیں، GHQ پنڈی میں دیکھ لیں، مالا کنڈ میں دیکھ لیں، میاں والی میں دیکھ لیں، یہ تمام تر میں نے
कराची में देख लें, तरनौल में देख लें, जहां जहां बन्नू में देख लें, सियालकोट में देख, क्या ये इतने बड़े पैमाने पे क्या चीज़ कोई मैनेज थी? नहीं। अब वो उनकी अपनी ऑडियोज़, उनकी अपनी वीडियोज़, और जहां पे ये बात करते हैं कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो हमारे से सीसीटीवी छुपाई जा रही है, तो या तो ये डिसाइड कर लें कि ये मीडिया ट्रायल करवाना चाहते हैं, मीडिया पे वो सीसीटीवी लाना चाहते हैं फुटेजेस, या वो सीसीटीवी फुटेजेस वो एडमिसिबल एविडेंस है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, वो उनके ट्रायल के अंदर प्रेजेंट होगा। सीसीटीवी वो कहते हैं जब उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त, और वो अदालत के अहाते के ये अंदर मौजूद सीसीटीवी, थे। मैं भी आपको सीएसडी पे सीसीटीवी कैमरा शोड कि ये लोगों ने 30 से ज्यादा कैमरे डिस्ट्रॉय किए हैं, 3 और अदर गैजेट्स ऑफ सेफ सिटी अथॉरिटी एट 15 डिफरेंट प्लेसेस। मतलब ये मुख्तलिफ जो न्यूज रिपोर्ट्स थी उनका मैंने इकट्ठे करके देखा है कि जहां जहां रिपोर्टिंग हुई भी है, जो जो इनके ऊपर जो मीडिया वालों ने, आप जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि जो जो इन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, उसमें सीसीटीवी कैमरा सेफ सिटी के भी मौजूद थे और मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे। वो जो कहते हैं कि पूरा प्लान किया गया कि मुझे इस अंदाज में गिरफ्तार किया जाए, बाद में लोग हमारे अगर एहतजाज के लिए निकले तो उसको ये शक्ल दे दी जाए। देखिए मुराद से यास्मीन राशिद साहिबा, ये तमाम इन लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद है। कहाँ जाना है जी? जीएचक्यू जाना है। कहाँ जाए जी? जिना हाउस पहुंच जाए। कहाँ जाए जी? कैंट में पहुंच जाए। सो व्हाई ओनली जो आर्मी इंस्टॉलेशन है वो क्यों? आपने एहतजाज करना है, यू कैड हैव गॉन टू फोर्ट्रेस स्टेडियम, यू कैड हैव गॉन टू सम अदर प्लेस, बट आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपने जाके बोला। देखिए कर्नल शेर खान का मुजस्मा इन्होंने जिस तरह उसकी डिजरेक्शन की, जो वहाँ पे एक अलामती तौर पे मियाँ वाली में हमारा आई थिंक F-16 था जो खड़ा हुआ था एक चौक के अंदर, जिस तरह वो किया, तमाम तर चीज़ें ये कौम ने देखा, ये तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हैं। एंड दी ओनली थिंग फॉर देम, कोई उन्होंने डीजी आईएसपीआर साहब ने कोई गलत बात नहीं की, इनको चार्जशीट किया है। अगर ये कहते हैं कि उन्होंने एज ए सियासी तौर पे हमें बयान दे दिया, और उनको क्या जरूरत थी सियासी बयान देने की, ये सियासी बात करने की, उन्होंने सियासी बात नहीं की। फौज से बात करेंगे, फौज आपको जवाब देगी। फौज के ऊपर आप कीचड़ उछालेंगे, फौज आपको जवाब देगी। फौज के ऊपर बहतानबाजी, इल्जामबाजी करेंगे तो फौज जवाब देगी। ये खोखर साहब, जो सवाल वो फौज से कर रहे थे उस पर हम आगे जाके आते हैं। उन दिनों जो जज्बात इतने भड़के थे वो किसी बगैर किसी वजह के तो नहीं भड़के थे, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस इदारों से पीटीआई की मुंसलिक रहती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप बुनियादी तौर पर ज़रा 9 मई के हवाले से बात करें। आप समझते हैं कि उस दिन एक प्लान्ड अंदाज में रियासत के ऊपर लोग हमला आवर हुए, या इस हद तक हम कह सकते हैं कि वो प्रोवोक हो गए जिस अंदाज में खान साहब को अरेस्ट किया गया है? बुनियादी बातें हैं, यकीनन पिछले साल कई दफ़ा ये बातें हो चुकी हैं। या फिर ये जो सारे मामले की एक साल के अंदर सरकारी तौर पर हैंडलिंग है कि मामला अदालतों में देखा जाए या फौजी अदालतों में देखा जाए, उस सब ने इसको बड़ा तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है मामला? अब से साल गुजर चुका है इस वाक़े को, और आज तक हम इस वाक़े की निटी-ग्रिटीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। इस वाक़े के इब्हामात जो इससे क्रिएट हुए हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। पहले दिन से क्लैरिटी होनी चाहिए थी। आप अमेरिका में देखें, कैपिटल हिल के ऊपर जो वाक़या हुआ, जो लोग हमला आवर हुए, वहाँ का जो अदालती निज़ाम है वो हरकत में आया, और फिर उसके बाद 18 साल तक लोगों को सजाएं मिली। हमारे यहाँ इतना बड़ा इब्हाम आज तक इसके हवाले से मौजूद है कि हमने, जो लोग उसके अंदर, हमें टीवी स्क्रीनों पे उनकी तस्वीरें दिखाई गई कि इतने लोगों के साथ राब्ते में थे, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ राब्ते में थे। उनकी चंद दिनों बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी और फिर उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप होते हुए देखे। तो वो इतना मामले को गदला कर दिया गया, और फिर उसको बुनियाद बनाकर जो परसिक्यूशन की गई ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उसने एक वैसे ही लोगों के अंदर एक बैड टेस्ट क्रिएट कर दिया। और फिर होना तो ये चाहिए था कि अगर वाकई इसको इतना संजीदगी से पूरी कौम ने लिया होता तो 8 तारीख को, फरवरी को, फिर तहरीक इंसाफ को अक्सरियती जमात बनाकर कौमी असम्बली में लोग ना भेजते। उनकी मेजॉरिटी को ट्रिम किया गया, क्लिप किया गया, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जो मैं उस गुजरांवाला के जलसे में मौजूद था जहां मियां नवाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की थी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की अगर गुड बुक्स में हैं तो फिर उसी तरह की गुफ्तगू की जाती है जिस तरह आज हुकूमती बयानिया आपके सामने मौजूद है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में ना हो तो वो वही गुफ्तगू करते हैं जो आज इमरान खान साहब कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो वायलेंस जो उन्होंने की, उनकी पार्टी के लोगों ने की, उसको खुलकर उन्हें कंडेम करना चाहिए था, जो कि अभी शायद उनकी तरफ से अभी तक उस तरह की कॉन्डेमनेशन नहीं आई। तो उसको मानते ही नहीं कि वो वाकया आपके शायद, और एक सेल्फ डिनाइल में है कि जी कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन बाहर तौर गलतियां हर जानिब से हुई हैं, और उन गलतियों के नतीजे में जो सफ़र किया है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस ने सफ़र किया है।
ہم تمام لوگ جو ٹی وی پروگراموں میں شرکت کرتے رہتے ہیں 9 مئی سے پہلے بڑی کھل کھلا کے گفتگو کیا کرتے تھے. وہ جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ اس انسیڈنٹ کے بعد ختم ہوئی ہے, اور وہ اس حد تک شرنک ہوئی ہے کہ پھر وہ گفتگو کافی عرصے تک تو ٹی وی چینلوں سے ناپید ہی ہو گئی, اور آج بھی بہت سے جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس گفتگو کو کرنے سے گھبراتے ہیں. لیکن سوال اب ہمارے سامنے یہ ہے کہ اب یہ ایک چیز ہو گئی, گزر گئی, اب آگے کیسے بڑھنا ہے, آگے کیا کرنا ہے. میں جی اگر آپ اجازت دیں میں آگے چاہوں گی کہ ہم اس میں آگے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. بہت سے مطالبے جوڈیشل کے حوالے سے بھی ہیں, میں کھوسا صاحب کو بھی شامل کرتی ہوں. شہباز کھوسا صاحب, آپ سے ہم بات کریں گے جو آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہوا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی بیان جاری کیا, آپ نے بطور ایڈیشنل سیکرٹری بھی ایک خصوصی بیان جاری کیا ہے. لیکن ابھی جو ڈبیٹ یہاں پر ہو رہی ہے کہ ڈینائل میں رہنے کے بجائے ان تمام معاملات کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس دن لوگ جذباتی ہوئے, جس قسم کے حالات و واقعات اور پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا, بجائے اس کے کہ اس کو 71 کے جو بدقسمت واقعات ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے اور مزید جو ہے اس ایک ڈینائل میں رہا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرا سلام دیجیے گا جی اپنے گیسٹ کو بھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, عقیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, مگر ایک چیز جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے سفرنگ کی بات تو کی, بٹ کچھ لوگوں نے بینیفٹ بھی کیا 9 مئی کے کانسیکوینس میں. تو جب ہم کرائم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا جی, تو ہم موٹیو بھی دیکھتے ہیں کہ موٹیو کیا ہے اس کا, اینڈ ہو از دا بینیفیشری آف دا کرائم. سو بینیفیشری ڈٹرمن کیے بغیر پی ٹی آئی تو ساری بکھر گئی, پی ٹی آئی تو ساری اندر ہے. ایک جماعت ہے جس کو کوئی ووٹ نہیں پڑا, وہ فارم 45 سے فارم 47 بن گئے, اور وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتیں انجوائے کر رہے ہیں. تو اس پہ بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اینڈ یہ جو باتیں کرتے ہیں سی سی ٹی وی کی اور ریکارڈنگز کی, یہ آپ کے ساتھ دونوں وکلاء حضرات بیٹھے ہوئے, دے آر آلسو ویری ایبلی اینڈ ویری ویل ورسڈ ان لا. یہ جو انلیگل وائر ٹیپس کے تھرو آپ ریکارڈنگز کریں گے تو کیا وہ کہیں پہ بھی ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہو سکتی ہیں؟ یہ دیز آر فروٹس آف پوائزنس ٹریز, یہ کبھی بھی قانونی پروسیڈنگز میں ہو ہی نہیں سکتی. تیسری بات یہ کہ آپ نے جو جس طرح عدالت میں چل رہا ہے ابھی ایک آڈیو لیکس کا کیس, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے فائنز کیے ہیں بابر ستار صاحب نے, اور اس میں وہ چیف جسٹس صاحب کا ان کے بیٹے پہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کچھ پیسے لے کر ایک ٹکٹ دی تھی. تو وہ جب گئی فورینزک کے لیے آڈیو ٹیپ, تو اس کی جو ریزلٹ آیا ایف آئی اے کا وہ یہ آیا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے, اور یہ جگہ جگہ سے کاٹ کے جوائن کر کے تو یہ سینٹینسز بنا کر کی گئی ہے. اینڈ بسائڈ دیٹ there is no legal authority to make wiretaps on phones of private individuals. اور کیا دوسری اور سب سے بڑی بات کہ یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہا کھوکھر صاحب نے کہ 8 فروری کو یہی لوگ نکلے, بہت بڑی تعداد میں نکلے, بڑی مشکلوں سے نکلے, اور انہوں نے بغیر سمبل کے, بغیر انہوں نے پولنگ سٹیشنز پہ جا کے ریفیوز ہوئے, انہوں نے جا کر مخالف کے پولنگ بوتھ سے اپنے پرچیاں بنوا کر اندر گئے, جا کر اپنے منتخب جو انہوں نے منتخب کرنا تھا ان کو ڈھونڈ کر ووٹ ڈالے. یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں. آپ پاکستانیوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر سکتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے, دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے آپ اپنے سٹیزنز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل. یہ پاکستان میں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا کوسچن جو ہے عدالت میں پینڈنگ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 2015 میں کی گئی تھی اے پی ایس آنے کے بعد, اس کو بھی انلیگل ڈکلیئر کیا ہے کہ ایون تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یو کین ناٹ ٹرائی سیولینز ان ملٹری کورٹس. اب یہ ملٹری کورٹس میں کیسے ان کو بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی ہے چلانے کی؟ یہ جو بیانیہ بار بار بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, روز صبح سے یہ شروع ہو جاتا ہے. میں تو شکر کرتا ہوں میں ایک دن سے بچ گیا ہوں, نہیں تو میری برتھ ڈے تھی شاید نیور اگین, وہ بھی شروع کرتے تھے یہ. تو یہ اس میں کیا, یہ سوائے آئی ایس پی آر اپنا بجٹ ضائع کرنے کے یا منسٹری آف انفارمیشن اور مزید کرپشن کرنے کے, اور اس سے کچھ نہیں اچیو کرے گی. یہ لوگ اور اس سے ناراض ہوں گے اور غصہ آگے سر میں یہ پاکستانی اس بات پہ ایک بریک کی طرف مجھے کھوسا صاحب جانا پڑے گا,
لیکن جہاں آپ لوگ ایک پیرلل ڈرا کرتے ہیں کہ انتخابات میں جو نتائج نکلے پی ٹی آئی کے لیے اور پھر 9 مئی کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کل ایڈریس تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، لیکن کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ان کو 9 مئی کی واقعات کے تناظر میں ووٹ ڈالا اتنی بڑی تعداد میں؟ ایک کی طرف جاتے ہیں، جب ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے ان واقعات کے بعد، تو بہت سارے لوگوں کی ایک یہ رائے بھی پائی جاتی تھی کہ وہ اس بات کو ایک ابتر پالیسی سمجھتے ہیں پارٹی کی، اور سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کی وجہ سے پارٹی بھی مشکل حالات میں گئی اور جو ہے وہ یہ ایک آن گوئنگ صورتحال جو پارٹی کے ساتھ بنی۔ ایک شارٹ بریک، واپس آئیں گے، اسی پہ مزید بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں 9 مئی کے جو واقعات تھے، کل اس کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے اب مکمل ڈینائل کی سی کیفیت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بالکل ان واقعات کی اونرشپ کسی صورت اب وہ لینے کو تیار نظر نہیں آتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ واقعات پیش آئے اس کے بعد خان صاحب نے ایک موقع پہ بیان ضرور دیا تھا صحافیوں کے سامنے کہ جب مجھے اس انداز میں گرفتار کیا جائے گا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے۔ اب بیرسٹر صاحب، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جو بریک سے پہلے کھوسا صاحب بھی بات کر رہے تھے، جس قسم کا یہ ایویڈنس سامنے رکھا گیا ہے اس کو ناکافی قرار دیا جاتا ہے بار بار۔ ان آڈیوز کی کورٹ آف لاء کے اندر کیا اہمیت؟ خیر یہ تو ملٹری کورٹس ہیں، لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو اس کے بعد جو معاملات بنے کہ وفاداریاں تبدیل کرنے پہ پہلے اندلیب عباس صاحبہ کا بھی نام آ رہا تھا، مراد راز صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ان کو مجرم نہیں سمجھا گیا ریاست پہ حملہ کرنے کا، تو یہ ساری چیزیں مقدمہ خراب نہیں کر دیا ہوا جو آپ سب لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ اجازت دے ملٹری کورٹس کو آگے اب سے کچھ حد تک میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آڈیوز کا معاملہ ہے وہ کیونکہ سبجیڈس ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک عزت مآب جج صاحب اس کو سن رہے ہیں۔ آڈیو کا جو معاملہ تھا تقریباً آڈیو لیکس کا، یہ آڈیو واٹس ایپس کے ذریعے جو انہوں نے بلایا کیا، لیکن سی سی ٹی وی تو ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے نا، وہ ایڈمیسیبل ہے ان اینی کورٹ آف لاء۔ جو سیف سی ٹی کے کیمراز ہیں یا اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یا جو ان کے اپنے موبائل سے بنی ہوئی ہیں اور وہ ڈسیمنیٹ کی گئی ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کو بوسٹ کرنے کے لیے، وہ تو ایڈمیسیبلٹی اس کی چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن وہ ویسے اگر دیکھا جائے تو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ ایڈمیسیبل ہیں، ویئر ایز دی آڈیوز جو ہیں ان کی اس پہ کوشچن مارک ہو سکتا ہے، بیکاز وہ اللیگلی آبٹین ایویڈنس کے زمرے میں آ سکتے ہیں کہ وہ پراپرلی سینکشن نہیں تھی، جس طرح برطانیہ میں، امریکہ میں باقاعدہ قانون موجود ہے اور نیشنل سیکیورٹی کی ایمبٹ میں بھی وہ ایک میجسٹریٹ کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ جہاں تک جو پکچرز اور ویڈیوز سی سی ٹی وی کیمراز کے تھرو یا ان کی اپنی موبائل فوٹیجز کے تھرو ہے، وہ تو ایڈمٹ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں پہ دوسری جو آڈیوز ہے ان کی ویراسٹی یا اوتھینٹسٹی جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے کہ آیا یہ کٹ کی گئی ہیں یا فیبریکیٹڈ ہیں اور سو اینڈ سو فورتھ۔ لیکن یہاں پر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا معاملہ اگر سویلین عدالت کے اندر دیکھا جا رہا ہوتا تو یہ پھر بیچ میں ایک ابہام نہ رہ جاتا کہ کس بیسس کے اوپر کے اپنے تقاضے ہیں، اور اس میں میرا تو ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی کا whether it's a military court, an anti-terrorism court or a normal civil court or a criminal court, کسی کا ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے فنڈامنٹل وہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت پہ بھی، ان کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے اور یہ جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن۔ ہاں ان کے ملٹری کورٹس کیونکہ دے آر رن بائی جیگز اور ان کا ایک اپنا پروسیجر ان پلیس ہے، وہ پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کی رپورٹ بھی غالباً میرے خیال سے سپریم کورٹ نے مانگی ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یا جو ابھی تک پروسیجر ہوا ہے وہ رپورٹس ہمیں ملٹری کورٹس جمع کریں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی والے گیم ہیں، اس کے خلاف انجنکشن آبٹین کی بھی ہے، کوئی بھی آرڈر دینے کے خلاف کہ ملٹری کورٹس کوئی بھی آرڈر نہ دیں جب تک، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا لیگالٹی کوئی ملٹری کورٹس کی، تو یہ اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے تو سپریم کورٹ سے اس پہ ایک کلیئر رولنگ آ جائے، جو کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کل کی ان کی پریسر میں بات تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ انصاف نہیں مل رہا کہ وہ مدعی تو ہیں، لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس چیز پہ فیصلہ نہیں کیا کہ جو ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی خلاف ان کے کورٹس کے گئی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی کلیئر ایک ورڈکٹ آنا چاہیے۔ یہ کھوکر صاحب ملٹری کورٹس کے اوپر ہم آپ سے جیسے پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن آپ نے لنڈن رائٹس یا پھر کیپٹل ہل کے معاملات ادھر ریاست نے ارجنسی کو دیکھتے ہوئے جس انداز میں چلائے، اب پاکستانی نظام کو دیکھتے عدالت کے حوالے سے ایک شکوہ یہ کرتے ہیں، یہ جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو یہ ارجنسی کو دیکھتے ہوئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا، اگر اس کو نہ روکا جاتا تو اب تک زیادہ کلیئرٹی ہوتی، عید پر کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا گیا، سو آپ اس پہ کچھ کئی گنجائش نکل سکتی ہے تو نکال دیں فوجی عدالتوں کی۔ دیکھیں عجیب ملک ہے کہ یہاں پر فوج بھی انصاف طلب کر رہی ہے، یہاں پر ججز بھی انصاف طلب کر رہے ہیں، یہاں پر سیاسی پارٹیاں بھی انصاف طلب کر رہی ہیں اور عوام بھی انصاف مانگ رہی ہے۔ یہ
کس طرح کا ملک ہے. اس کو آپ بنانا ریپبلک نہیں کہتے تو کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف اندر ہے. پورے ملک کا نظام بگڑ چکا ہے. کیپٹل ہل کی بات درست ہے اپنی جگہ, لیکن وہاں پر اس وقوعے کے بعد, اس حملے کے بعد کیا امریکہ میں پریس کانفرنسز ہوئی تھیں؟ کیا لوگوں سے پولیٹیکل پارٹی ان کی کوئی چھڑوائی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں کلین چٹ دے دی گئی تھی؟ تو جب ہم اس پروسیس کو خود انڈرمائن کر دیتے ہیں تو پھر سوالات تو اٹھیں گے. اور پھر پورے پاکستان, دیکھیں پروسیکیوشن پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا, لیکن پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. اس کو 9 مئی کو پریٹیکسٹ بنا کر پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ جو بیتی, اور ایک اس کا میگنیچیوڈ بہت بڑا تھا, تو وہ ایک مناسب چیز تو نہیں تھی. اب ہم ملک کو اور سیاست کو ایک ایسے سٹیج پر لے آئے ہیں افسا کہ آج سے 2 ہفتے قبل عمران خان صاحب نے جیل سے ایک سٹیٹمنٹ دی جو ان کے آفیشیل پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی شیئر کی گئی, اور اس میں انہوں نے ڈائریکٹ آرمی چیف کو مخاطب کر کے جو انہوں نے بیان دیا, اس کے بعد تو تلخیاں بڑھ گئیں مزید. پھر انہوں نے آج سے 4-5 دن قبل جو ٹیلی گراف کے اندر آرٹیکل چھپا ان کا, اس کے اندر جو انہوں نے الزامات لگائے اور انہوں نے اپنے خدشات کا جو اظہار کیا, تو ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں ایک طرف آپ کو مقبولیت نظر آ رہی ہے, وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے, دوسری طرف آپ کو طاقت نظر آ رہی ہے, اور ان دونوں کا جو محور ہے, ان دونوں کے جو محور ہیں ان کے اندر تلخیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کسی پاکستان کو خطرناک مقام پہ بھی لے کے جا سکتی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت جو کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتی تھیں اس سارے معاملے میں, تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہیں. ان کے پاس وہ آزادی نہیں ہے. اب جس طرح ایک عام تاثر ہے اور اس میں کافی حقیقت بھی ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے امپوز کیے گئے ہیں وہ اس معاملات سے کیسے نکالیں گے؟ نہ ان کے پاس ملک چلانے کی کریڈیبلٹی ہے, نہ مورل اتھارٹی ہے. اور یہ بات ہم اپریشیٹ نہیں کرتے کہ پبلک سینکشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ بغیر پبلک سینکشن کے لوگ جب حکومتیں امپوز کر دیں گے لوگوں کے اوپر تو اس سے معاشرے کے اندر تلخیاں بڑھیں گی. آج ہمارا معاشرہ بہت پولرائزڈ ہے. اس ملک کے اندر 40% لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. 2 ہفتے قبل ایک نئی رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس سال, یہ جو آنے والا سال ہے, اس میں مزید 1 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. تو جس ملک کی آدھی آبادی سطح غربت سے نیچے جا چکی ہو, 50% آبادی جس ملک کی, وہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑھ چکی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, تو اس ملک کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سر میں یہ ایک مختصراً اگر آپ کہہ دیں کہ ریاست کی رٹ کو ماننا سب لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے, لیکن اس صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایکنالج کرنا ہوگا ریاست کو, پی ٹی آئی کو بھی انتشاری ٹولہ کہنے کے علاوہ ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی جو صدر مملکت نے کہا دونوں فریقین ذرا ایک قدم پیچھے ہٹیں. جس نہج پہ ہم آج پہنچے یہ کسی ایک فریق کا تو قصور نہیں ہے نا, اس کے اندر ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اس ملک کی اشرافیہ جس کے اندر ججز شامل ہیں, سیاستدان شامل ہیں, جنرلز شامل ہیں, بیوروکریسی شامل ہے, آپ کا بڑا سرمایہ دار طبقہ شامل ہے, میڈیا شامل ہے, ہم سب نے مل کر ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے. بلا شبہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا حصہ ہے. ہمیں اب یہ کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی کہ آخر اس ملک کو ہم نے چلانا کس طرح ہے. کیا یہ عوام کی مرضی کے مطابق چلے گا یا یہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق چلے گا؟ اور یہ جو دونوں کا تضاد ہے, بند کمروں کے فیصلے کا اور عوام کی مرضی کا, یہ تضاد پاکستان کو نقصان دے رہا ہے, 76 سالوں سے نقصان دیتا ہے, اور مزید خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کے آگے چل کے اور نقصان دے گا. تو ہم بڑے بڑے سانحات سے گزرے ہیں. سانحہ مشرقی پاکستان ہوا ہے, ہم نے سانحہ اے پی ایس یہاں پر دیکھا ہے, ہم فائنینشیل ایک کرائسس سے گزرے ہیں, اور کن تجربوں سے اور کیا قیمتیں آپ نے ادا کرنی ہے کہ جب آپ یہ اس مقام پر پہنچیں گے کہ نہیں اب ہمیں بیٹھ کر معاملات ٹھیک کرنے. غلطیاں سب نے کی ہیں, سب کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہوں گی. 25 کروڑ کا یہ ملک ہے, 64% اس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے, 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, آگے روزگار موجود نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے اس ملک کے ساتھ؟ آپ ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہیں, اور یہ خدا نخواستہ ہم نے اگر سمجھداری سے کام نہ لیا تمام فریقوں نے, تو یہ آتش فشاں پھٹے گا. فریقین میں
ابھی تو بات اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. پی ٹی آئی نے صرف مخاطب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہی کیا. موجودہ حکمران پارٹی ہے, آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کو ذاتی طور پہ کچھ تھوڑا بہت پی ٹی آئی سے بات چیت کرنی یا پھر ان کو ایکنالج کرنا کم از کم ان کی جو صورتحال ہے وہ کرنا چاہیے, یا ان کو سیاسی فائدہ تو یہی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات خراب ہی رہیں, ان کا لیڈر جیل میں رہے, سیاسی طور پہ تو یہی چیز فائدہ دیتی ہے. اب اس میں یہ حقیقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ انگیج کرنے میں دلچسپی بھی نہیں رکھتی. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ کا سما بن گیا, اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. اور بھی کئی ایسے موقع آئے جن میں بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشنز تھیں, نہیں بیٹھے وہ اپوزیشن کے ساتھ. آج بھی ان کا موقف یہ ہے کہ میں ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے ایک کمیٹی بھی سو کالڈ تشکیل دے دی ہے, لیکن سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے انہوں نے کسی کو مینڈیٹ نہیں دیا. تو یہ جو ان کی اپروچ ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب کا ایک بڑا سیاسی قد ہے, 1980 کی دہائی سے وہ اس ملک کی سیاست میں ہے, اور ان پچھلے 4-5 دہائیوں کے اندر ایک ان کا وسیع تجربہ ہے. وہ بھی بہت زیادہ تلخ تجربوں سے گزرے. انہوں نے بھی ان تجربوں سے گزرنے کے بعد شہید بی بی نے بھی 2006 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور اس کے اندر یہ باقاعدہ لکھا, یہ شک ہے اس کے اندر کہ جو جماعت اس میثاق جمہوریت پہ دستخط کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل نہیں کرے گی حکومت میں آنے کے لیے, اور نہ ہی اپنے فریق جو اگر حکومت میں ہو اس کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کیا اس پہ عمل درآمد ہوا, یہ ایک سوال ہے. تو اب ہم ہمارے سامنے جو المیہ ہے جس سے ہم روز گزر رہے ہیں کہ یہ سیاسی بحران اس نے آج اس ملک میں لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے, اس مقام پر لے آئے کہ لوگ اپنے گیس کے بل نہیں دے پا رہے, اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے. تو یہ ہمارے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری تو بنتی ہے. آج ایچ آر سی پی کی طرف سے بھی 2023 کی رپورٹ جاری کی ہے. اس کو ایک انسانی المیہ کی سی صورتحال کی نشاندہی کی گئی ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ہم شہباز کھوسہ صاحب سے تفصیلی طور پہ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. جو آج وکلا کی طرف سے احتجاج ہوا, ان کا کیا موقف ہے اس پہ, شارٹ بریک کے بعد جاری ہیں. کے بعد خوش آمدید. آج لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر بڑا ہی سخت احتجاج کیا وکلا نے. 2 مطالبات تھے ان کے. ایک مطالبہ تھا ایوانی عدل میں موجود کچھ عدالتوں کو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ماڈل ٹاؤن ڈویژن منتقل کیا, اس کو واپس لیا جائے فیصلے کو, اور ساتھ ہی دہشت گردی کے چند مقدمات تھے چند وکلا کے اوپر, وہ بھی واپس لیے جائیں اور آئندہ ایسے مقدمات بنانے سے گریز کیا جائے. لیکن جو شکل یہ اختیار کر گیا آج کا احتجاج, اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. شہباز کھوسہ صاحب, کچھ سوال اس کے ٹائمنگ کے اوپر اٹھ رہا ہے. یہ جو آج احتجاج تھا, اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو انداز تھا اس احتجاج کا کہ عدالتی کارروائیوں میں دخل اندازی یا پھر عدالت کے احاطے میں داخل ہونا, تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں جی, ہم سب وکیل پاکستان میں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے. اس کو یہ جو پولیس گردی کی گئی 8 مئی کو, ہم تو اس کو 9 مئی کے ساتھ ہی مشابہت دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وائلنس جو ہے یہ کبھی بھی سلوشن نہیں ہے. یہ ہر دفعہ یہ وکیلوں کا حق ہے عدالتوں میں جانا, وکیلوں کو عدالتوں میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وکیلوں کا حق ہے اپنے بار رومز میں پروٹیسٹ کرنا, اور وکیل کالا کوٹ پہنتا ہی اس لیے ہے کہ اس کا وہ سائن آف پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ عوام کی اور اپنی آواز لے کر عدالتوں میں جاتا ہے, اور اس کی پھر اسی وجہ سے سنوائی ہوتی ہے, وہ وہاں پر دلائل دیتا ہے. یہ بڑی کافی دیر سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اگر آج وکلا اپنی عدالتوں میں جا کر, عدالتوں کے اندر نہیں جانا چاہ رہے تھے, وہ کیانی ہال میں جانا چاہ رہے تھے, اس پر انڈر ٹیکنگ بھی سائن ہوئی نہیں ہے, اور یہ کل سے چل رہا ہے یہ, اور یہ بلکہ کچھ مہینوں سے چل رہا ہے یہ میٹر. اس میں کوئی ایسی ایکسیسو یوز آف فورس کی ضرورت نہیں تھی. وی ہائیلی کنڈیم دس انسیڈنٹ. یہ پورے پاکستان کی بات جس پر سختی سے احتجاج کر رہی ہیں, پہلے سے کرتی آ رہی ہیں اور اب اور زیادہ کر رہی ہیں. کل سے ہم سب سٹرائک پر ہیں, اور یہ ہم امیڈیٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئی جی پنجاب جو ہیں ان کو ریموو کیا جائے. اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن ہے فیصل کامران صاحب, ایس ایس پی آپریشن ہے علی رضا صاحب, جنہوں نے یہ آپریشن اوورسی کیا. اب یہ تو انتشار دلانے والی بات ہے وکیلوں کو کہ آپ ان کو ہائی کورٹ کے اندر جانے سے روک رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے 100 سے اوپر وکلا پکڑ لیے ہیں, کون سی ایسی آپ کو مسئلہ تھا کہ آپ کو اتنا بڑا آپریشن کرنے کی ضرورت کر دی؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک کے اصل پرابلم سے توجہ ہٹانے کے لیے
वकला के और जजेस के दरमियान में डिवाइड करने के लिए, ताकि वो जो जजेस को हम इस वक्त कंधा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उनके अंदर जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान की 76 सालों से होती आ रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, वकील कल को उनके साथ ना खड़े हो। मुझे तो ये लगता है कि ये बीच में इस चीज को खराब करने के लिए डाला गया। खोसा साहब, जो बयान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जारी किया उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। आप नहीं समझते कि जो ऑन गोइंग सूरत हाल है जज साहिबान के खदशात के हवाले से, वहाँ पर तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही इस बात से इत्तफाक किया हुआ था कि उनको भी दबाव का सामना रहता है, तो ये ओवरऑल उनकी तरफ तनकीद को लेके जा रहे हैं। जो पुलिस का आज रवैया रहा वो तो एक दूसरे पहलू है इसका। देखें सरकार में बहुत बड़े हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि लॉ मिनिस्टर भी हैं, और वो आज खुद भी वहां पर मौजूद थे। मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब फोन करें मरियम नवाज को जो उनकी क्लाइंट हैं और वो ये पुलिस को वापस ना कॉल करे या इतना बड़ा यहाँ पर इंतशार फैला दे। तो खैर बहरहाल हम लॉ मिनिस्टर साहब के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है बाय द पुलिस, हमारी सख्त डिमांड है कि ये आईजी को चेंज किया जाए, डीआईजी को टू होल्ड हिम इन अकाउंट, टू होल्ड द एसएसपी ऑन अकाउंट, टू रिलीज ऑल द लॉयर्स हु हैव बीन अरेस्टेड। हमारे आसिफ निस्वाना साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, राना नईम ताहिर साहब, कुछ 100 से ऊपर वकील जो हैं हमारे अरेस्टेड हैं। ये कौन सा तरीका है कि आपने वकला को बार रूम में आकर एहतजाज करने या तकरीरें करने से रोकने के लिए आपने लाठीचार्ज कर दिया, टीयर गैसिंग कर दी, आपने वहां पर अरेस्ट करने शुरू कर दिए। ये आप मुल्क में जानबूझकर एहतजाज कराना चाहते हैं और बाद में आप कहेंगे कि ये वकीलों का कसूर था बिकॉज ये अदालतों की कार्रवाई ऑब्स्ट्रक्ट करना चाह रहे थे। ये कहाँ की ये किस तरीके के धोखे में कोई नहीं आने लगा जी। ये इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन क्विकली अगर ये भी आप कह दें। जी मैम। सर ये आपने मुतालबा किया कि आईजी आप उनका मुतालबा करते हैं उनको मुअत्तल करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जिस अंदाज में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बात की, उससे आप इत्तफाक करते हैं उस बयान से? ये वकला का एक दरीना मुतालबा है। आपने कोर्ट रूम्स उठाकर, ऐवान अदल से उठाकर और वो मॉडल टाउन भेज दी, जबकि हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल इधर मौजूद है। अगर एक वकील का जिसका दफ्तर भी ऐवान अदल में है, उसका केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उसका केस अपना सिविल मैटर जो है उसका मॉडल टाउन लगा हुआ है, वो कैसे जाएगा, कैसे आएगा, वो दिन में कितनी दफा ये काम करेगा? ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है सर। बैरिस्टर साहब, ये जब वकला बाहर निकलते हैं तो बड़ी हुकूमतों को मुश्किलात पड़ जाती है। अब आप लोग इसको इस सूरत हाल को कितनी संजीदगी से इस वक्त देख रहे हैं? देखिए बड़ा एक सीरियस मामला है और मैं सियासतदान बाद में हूँ, मैं वकील पहले हूँ। सो यू नो स्पीकिंग ऑफ दैट, मैं वकीलों की सफ़ों में खड़ा हूँगा और मैं वकीलों के साथ हूँ। यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेसिव और नॉट इज़ नो आंसर टू एनीथिंग। वकला किधर जाएं? अदालतों में ना जाएं, मतलब वकील अदालत ही जाएगा ना। तो पंजाब पुलिस शुड हैव स्टॉप्ड, बट आई थिंक कि ये बिल्कुल शाहजेब साहब की बिल्कुल डिमांड जस्टिफाइड है, शहबाज साहब की, और उसके साथ साथ जो बार काउंसिल्स डिमांड कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देयर शुड बी अ हाई लेवल इंक्वायरी दैट शुड बी कंडक्टेड और उसमें फिल फॉर आईजी साहब को तो सस्पेंड किया जाए। कल क्या करेंगे? कल 9 मई का दिन है, उसकी सिंबॉलिक जो है अहमियत एहतजाज होने जा रहा है, तो कहीं इनको रोकने के लिए आप लोग इनके किसी मुतालबे पे, जिसको एक बार रिपीट कर रहे हैं खोसा साहब बार बार, कि आईजी साहब को हटा दिया जाए, ऐसा कोई फैसला हो सकता है? देखिए इन दी इंटरम जो है उनको सस्पेंड ज़रूर करना चाहिए। मैं इस बात पे ज़रूर हूँ क्योंकि फोर्स का इस्तेमाल वकीलों के खिलाफ किया गया और ये दिस इज़ नॉट जस्टिफिकेशन, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि एक मामला था कोर्ट्स का और मॉडल टाउन कोर्ट्स की शिफ्टिंग का मामला था, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब हैं और उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का, क्योंकि मैंने इस निज़ाम को बड़े करीब से देखा हुआ है, तो वहाँ पे वो उनका जो डिसीजन था, और गालबन शहजाद शौकत साहब भी एक जगह बात कर रहे थे कि उसी कमेटी में से जो है एक जज साहब गए, उन्होंने विजिट भी किया, और ये इस्लामाबाद में भी जहाँ पे कोर्ट्स की मुंतकिली का मामला था, तो यहाँ पे भी देखिए ना कोई डिस्कशन होती है, कोई बातचीत होती है, कोई लॉयर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, उनकी कोई अगर रिजर्वेशंस है उनको सुना जाता है, एड्रेस किया जाता है। चलिए अब हम ये कह सकते हैं बतौर हुकूमती एक तर्जुमान और उनके फोकल पर्सन, आप इस बात की तायीद करते हैं कि यूज ऑफ फोर्स करने के ऊपर आज कम से कम आईजी साहब को सस्पेंड तो करने तक इनका जो मुतालबा है उस तक तो सुना जाना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم کل جو پریس کانفرنس تھی DGISPR کی, اس کا ایک اور پہلو بھی تھا جس میں انہوں نے میڈیا کے اوپر تو ایک تنقید کا سا ان کا جو کامنٹ تھے اسی انداز میں تھے, لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا. کھوکھر صاحب, اس کے اوپر جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کی بندش کے اوپر کئی دن سے بات کر رہے ہیں. کل ایک سوچ کا اظہار, ریاستی سوچ ہمیں نظر آئی جب انہوں نے اس پہ رسپونڈ کیا, اور ان کی دلیل یہ تھی, اور دلیل کے ساتھ تفصیلی طور پہ جواب دیا انہوں نے, کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ دوست اور دشمن میں فرق لوگ نہیں کر پاتے, ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور یہ جو ہے منظم انداز میں بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو پارلیمان کو, مقننہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر قانون سازی کرے. حکومت ایسا کرنا تو چاہتی ہے لیکن اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کیونکہ ہر بار ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے, یا پھر مکمل طور پہ آزادی اظہار ہونا چاہیے, اس ملک میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر تو حکم آ گیا ہے ان کی جانب سے تو پھر حکومت کی کیا مجال کہ وہ اس کے اوپر قانون سازی نہ کرے. قانون سازی وہ لازمی اس حکم کی بجاوری میں ضرور کریں گے. سوال ہمارے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو فریڈم آف ایکسپریشن کے متعلق جو آئین کے اندر آرٹیکل موجود ہے وہ اس کے اوپر سرٹن لمیٹیشنز بھی لگاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سیاست کے اندر مداخلت اپنے کانسٹیٹیوشنل رول سے آگے ہٹ کر, جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم بھی اس ملک کے اندر ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کی اپنی اس کانسٹیٹیوشنل رول سے آگے بڑھنے کی پوری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے. تو جب آپ لوگوں سے وہ تنقید کا حق چھین لیں گے, اس تنقید کے اوپر انہیں آپ کٹہرے میں لے کر آئیں گے, تو اس سے معاشرے کے اندر گھٹن کا جو سما ہے وہ مزید بڑھے گا. ہم جو چیز سمجھ نہیں پا رہے کہ اس ملک کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر کے لوگوں پر مبنی ہے. اس طبقے سے انگیج کس طرح کرنا ہے؟ اس طبقے کو آپ اس طرح انگیج نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے خلاف قانون سازیاں کریں اور قانون سازیاں کر کے ان کی آواز کے اوپر بندشیں لگائیں. اگر آپ نے اس طبقے سے انگیج کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جس طرح ایکس کے اوپر پابندی آپ نے لگا رکھی ہے, آپ اس کو ہٹائیں. اور جب سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہوگی تو لوگ کرٹیسائز بھی نہیں کریں گے. آج کے دور کے اندر یہ سمجھنا کہ آپ اس طرح لوگوں کو, ان کو تنقید کی آواز کو ختم کریں, اس کے اندر ابیوز ہم نے دیکھا ہے کہ قوانین جب اس طرح کے بنتے ہیں تو پھر ابیوز بھی بہت ہوتا ہے اس کا. ہم نے صحافیوں کے اوپر اس طرح کا قوانین غالباً بنتے ہی اس لیے ہیں کئی دفعہ جو ریگولیشنز ہوتی ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے, تاکہ ان کو ابیوز کیا جا سکے. سر, ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں تو بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے. اور پھر یہ صرف ان تک محدود نہیں رہے گا, یہ باقی جو تنقیدی آوازیں ہیں جو ایک دائرے کے اندر رہ کر تنقید کرتی ہیں, یہ ان کی طرف بھی بات آئے گی. ہم نے یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی دیکھا. اس وقت عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن اور ایک وہ انڈیکس تھا, اس کے اندر خان صاحب کی حکومت, اس کو بھی کافی آڑے ہاتھوں لیا گیا. پاکستان ان رینکنگز میں نیچے گیا صحافتی آزادی کے حوالے سے, فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے. اور اگر اس سیاسی حکومت کے ہاتھ میں بھی یہ ہتھیار دے دیں گے تو پھر اس سے کرٹیسزم اور ایک تنقیدی جس کے ذریعے جمہوریت آپ بہتر کر سکتے ہیں, اداروں کو ان چیزوں سے خائف نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر اپنے آئینی رول تک محدود رہیں گے, کوئی آدمی اس ملک میں کرٹیسائز نہیں کرے گا. دیکھیں, ہمارے دل میں بڑی قدر ہے ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو روز مرہ کی بنیاد پہ جو شہادتیں ہوتی ہیں, جو دہشت گردی سے وہ ایک بڑے بہادر طریقے سے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ تمام گفتگو پیچھے چلی جاتی ہے اور سیاست کے اندر جو مداخلت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو ہم اگر وہ اپنے اس رول تک محدود رہیں گے تو کوئی ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اعتماد کریں, یہ پاکستانی ہی ہیں, آپ بھی ہماری پاکستان کی فوج ہیں, کوئی آپ کے اوپر تنقید نہیں کرے گا, ہم آپ کو اپنا ہی سمجھتے ہیں. اور پھر غالباً قانون بنانے کی بھی کوئی نوبت پیش قانون بنانے کی بھی کوئی نوبت نہیں آئے گی. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جب حکم ہو تو بن جاتے ہیں قانون. اس کا ایک اظہار اور مظہر یہ چیز ہے کہ آج HRCP نے جو 2023 کی رپورٹ جاری کی, اس میں اس بات پہ انتہائی تشویش کا اظہار کیا. DDM کے دور میں ایک سیشن میں 28 بلز پیش اور پاس کیے گئے. ان میں مختلف تھے. ایک تو ڈیٹینشن پاورز خفیہ اداروں کو دی گئیں, سینسٹیو انفارمیشن کے ڈسکلوجر کو پنشیبل بنانا, اور ٹرانسجینڈر پروٹیکشن کا جو ایکٹ تھا وہ اس کو غیر اسلامی قرار دینا. یہ ترجیحات رہیں PDM کے دور میں اس پارلیمان کی. بہرحال آج کے لیے ہم اتنا ہی. بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کا, عقیل ملک صاحب آپ کا, اور شہباز کوسہ صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.